السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانی صرف کہانی نہیں ہوتی، بعض اوقات سچائی اتنی بھیانک ہوتی ہے کہ نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اور آج کی کہانی ایک ایسے ہی ہنستے بستے گھر کی ہے جس میں کچھ ایسا ہوا کہ لوگوں نے وہاں جانا چھوڑ دیا، دروازے بند ہو گئے، کھڑکیاں سائیں سائیں کرنے لگی اور سب کچھ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ یہ کہانی ہے علی اور فاطمہ کی، ایک خوشحال جوڑا جو لاہور کے مضافات میں ایک نیا گھر خریدتا ہے۔ گھر پرانا تھا مگر خوبصورت، بڑی بڑی کھڑکیاں، لکڑی کی پرانی سیڑھیاں اور ایک وسیع سا باغ۔ فاطمہ اس گھر کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور خوشی سے کہتی ہے، علی یہ گھر دیکھو کتنا خوبصورت ہے نا۔ علی دیکھو یہ درختوں والا صحن، مجھے تو یہ گھر خواب جیسا لگ رہا ہے۔ علی مسکراتے ہوئے کہتا ہے، ہاں فاطمہ، اب ہم یہاں پر سکون کی زندگی گزار سکیں، بس اب یہاں ہماری نئی زندگی شروع ہوگی۔ مگر علی اور فاطمہ کو کیا خبر تھی کہ نئی زندگی ایک ایسا خوفناک موڑ لینے والی ہے جس کا اختتام صرف موت پر ہوگا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سکون صرف وقتی تھا، اس گھر کی خاموشی میں کچھ چھپا ہوا تھا۔ پہلا دن سب کچھ نارمل تھا، سب حسب معمول چل رہا تھا، مگر آدھی رات کو فاطمہ کی آنکھیں کھلیں اور اسے لگا کوئی سیڑھیوں پر چل رہا ہے۔ فاطمہ گھبراہٹ میں، علی کیا تم نیچے گئے ہو؟ علی اونگتے ہوئے اس کے برابر سے بولا، نہیں میں تو یہی ہوں۔ فاطمہ ڈری ہوئی بولی، علی یہ آواز کیسی ہے؟ لگتا ہے کوئی سیڑھیوں پر چل رہا ہے۔ علی اونگتے ہوئے کہتا ہے، فاطمہ سو جاؤ، تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ علی کو لگتا ہے کہ یہ فاطمہ کا وہم ہے، مگر فاطمہ کو وہم نہیں ہوا تھا، کیونکہ جب وہ اگلی صبح نیچے گئی تو سیڑھیوں پر کیچڑ کے نشان تھے اور گھر کے پچھلے دروازے کا کنڈا ٹوٹا ہوا تھا۔ فاطمہ چونک گئی اور چونک کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور کہا، یہ دروازہ تو بند کیا تھا اور یہ نشان یہ کہاں سے آئے؟ چند دنوں بعد علی کو ایک پرانا پڑوسی ملا۔ اس نے ایک ایسا راز بتایا جس نے علی کے ہوش اڑا دیے۔ پڑوسی آہستہ آواز میں رازداری سے کہتا ہے، صاحب آپ نے گھر خرید تو لیا ہے، مگر آپ کو پتا ہے، سنا ہے اس گھر میں بیگم نرگس رہتی ہیں۔ علی چونک کر کہتا ہے، تو؟ پڑوسی کہتا ہے، صاحب یہ گھر پہلے بیگم نرگس کا تھا، بہت تنہا رہتی تھی، خودکشی کر لی انہوں نے، مگر کچھ کہتے ہیں وہ ابھی بھی یہی ہیں۔ علی چونکتے ہوئے کہا، کیا مطلب، روحیں؟ پڑوسی کہنے لگا، آپ نے راتوں کو سیڑھیوں کی آوازیں تو سنی ہوں گی۔ علی ہنستے ہوئے کہتا ہے، او بھائی یہ سب کہانیاں ہیں، ہم ان سب باتوں میں یقین نہیں رکھتے، اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب علی اور فاطمہ ہر رات وہی آوازیں سنتے، دروازے خود بخود کھلتے، آئینے پر کسی کے ناخون کے نشان بنتے اور کبھی کبھار کسی عورت کی سسکیوں کی آوازیں آتی۔ وہ باتیں صرف کہانیاں نہیں تھیں، یہ سچ تھا، اور وہ آہستہ آہستہ اب ان کے گرد لپٹ رہا تھا۔ فاطمہ گھبرا کر علی سے کہتی ہے، علی سنو، کوئی عورت رو رہی ہے، یہ آواز باتھ روم سے آ رہی ہے۔ علی پریشانی سے، کیا؟ رکو میں دیکھتا ہوں۔ علی دروازہ کھولتا ہے، سامنے بالکل اندھیرا، کچھ نہیں ہوتا۔ علی، کوئی نہیں ہے یہاں۔ فاطمہ کانپتے ہوئے، تو پھر یہ آوازیں؟ گھر اب اپنا اصل چہرہ دکھا رہا تھا، ہر رات کچھ نیا، کچھ خوفناک ہوتا۔ ایک دن فاطمہ کچن میں کھڑی تھی کہ اچانک اسے بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ فاطمہ کانپتی ہوئی آواز میں، یہ بچے کہاں سے آتے ہیں علی؟ ہم تو یہاں اکیلے ہیں۔ علی، میں کسی مولوی کو بلاتا ہوں، شاید کوئی سایہ ہے ہمارے ساتھ۔ علی نے دوسرے دن مولوی کو بلایا، مگر مولوی نے آتے ہی کچھ عجیب کہا۔ مولوی خوفزدہ ہوتے ہوئے کہتا ہے، یہ صرف سایہ نہیں ہے، یہ بندھی ہوئی روح ہے جو یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتی، اسے کسی چیز سے باندھا گیا ہے، شاید خون سے۔ مولوی صاحب کلام پڑھتے ہوئے اچانک رکتے ہیں، یہ جگہ ہلکی نہیں ہے، یہاں کوئی معمولی سایہ نہیں ہے۔
علی فکر مندی سے پوچھتا ہے، کیا مطلب؟ مولوی صاحب، یہ بندھی ہوئی روح ہے، شاید خون سے، اور اسے یہاں سے نکالنا آسان نہیں۔ علی اور فاطمہ کے لیے اب پیچھے ہٹنے کا کوئی رستہ نہ تھا۔ مولوی کے کہنے پر اب علی نے گھر کی تلاشی شروع کی اور بیڈ روم کے ایک پرانی الماری کو ہٹایا تو پیچھے ایک خفیہ کمرہ ملا۔ اندر ایک پرانی کرسی، جلی ہوئی تصویریں اور ایک عورت کا دوپٹہ۔ علی حیرانی سے کہتا ہے، یہ کیا ہے؟ فاطمہ کہتی ہے، یہ دروازہ کبھی کھلا ہی نہیں تھا۔ علی کہتا ہے، یہ ساری چیزیں نرگس بیگم کی لگتی ہیں۔ فاطمہ کانپتے ہوئے آواز میں کہتی ہے، یہ نرگس بیگم کی تصویر ہے؟ اسی رات فاطمہ پر سایہ ہو گیا۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی، آنکھیں لال، جسم پر نیل۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، علی مجھے بچاؤ۔ فاطمہ اب نرگس بیگم کی آوازوں میں کہتی ہے، یہ میرا گھر ہے، میرا، تم سب چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ علی گھبرا کر کہتا ہے، فاطمہ ہوش میں آؤ، فاطمہ۔ فاطمہ لیکن نرگس بیگم کی آواز میں کہتی ہے، یہ میرا گھر ہے، میں کبھی نہیں جاؤں گی، تم سب مرو گے یہاں، تم سب مرو گے۔ علی نے فاطمہ کو ہسپتال لے جانے کی کوشش کی مگر دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ گھر میں آگ لگ گئی، دیواروں سے خون بہنے لگا اور فاطمہ چیختی رہی۔ فاطمہ اب نرگس کی آواز میں چلا رہی تھی، میں یہیں رہوں گی، میں یہیں رہوں گی، تم سب مرو گے، تم سب جل کے مرو گے جیسے میں مری تھی۔ میرے شوہر نے مجھے مارا، میرے بچوں کو بھی، اب تم سب میری قید میں ہو۔ علی دروازہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور چلاتا ہے، دروازہ نہیں کھل رہا، آگ لگ گئی ہے۔ فاطمہ زور زور سے ہنستے ہوئے نرگس کی آواز میں کہتی ہے، تم سب جل جاؤ گے جیسے میں جلی تھی۔ اگلی صبح جب پولیس پہنچی تو صرف راکھ بچی تھی، فاطمہ کا کوئی نشان نہ ملا۔ علی بے ہوش تھا اور وہ بار بار ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا۔ علی کو ہسپتال لے کر جایا گیا اور جب وہ ہسپتال میں ہوش میں آیا تو وہ بار بار ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا، وہ واپس آ گئی ہے، وہ واپس آ گئی ہے، نرگس بیگم واپس آ گئی ہے، وہ ہم سب کو نہیں چھوڑے گی۔ صبح وہاں صرف راکھ بچی تھی۔ یہ کہانی سچ پر مبنی ہے۔ آج بھی وہ جگہ ویران پڑی ہے، لوگ وہاں جانے سے ڈرتے ہیں اور جو بھی گیا کبھی واپس نہیں آیا۔ اگر آپ بھی کبھی کسی پرانے گھر میں جائیں تو یاد رکھیں، کچھ دروازے کھولے نہیں جاتے اور کچھ سچ ہمیشہ کے لیے دفن ہی اچھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگلی کہانی میں پھر ملیں گے ایک اور خوفناک راز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔